بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطے کی تعریف۔ خطے کی تعریف کریں گے حکیم رئیس خان لکی مروت آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس کا ذکر کریں گے خطہ کی تعداد اور اس کا مختصر فائدے اور بیان کریں گے شیخ رئیس خان۔ تعریف خطے کا یوں کرتے ہیں کہ خطہ ایک تر اور بہتا ہوا مادہ ہے، غذا ہضم ہو کر پہلے ہی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خطہ کی تعداد 4 ہے۔ خون کا مزاج گرم تر ہے، صفرا کا مزاج گرم خشک ہے، اور سودا کا مزاج سرد خشک ہے، اور بلغم کا مزاج سرد تر ہے۔ خون کے فائدے۔ کیونکہ تمام خطہ خون سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے جسم انسان کے تمام اعضاء اپنی اپنی غذا خون ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ جسم انسان میں خون ہی ایک ایسا مادہ ہے جو حرارت عزیزہ کو معمولی مقدار میں جمع کرتا ہے اور ہر وقت ضرورت کے مطابق عنصر تک خود پہنچایا جاتا ہے۔ صفرا کے دوران خون تیز ہوتا ہے تو جسم ضرورت کے مطابق گرم ہوتا ہے، اسے خون کا طبی رنگ سرخ ہے۔ صفرا جگر، غدود، گرم شیریں، چکناہٹ، روغنی اور غذا کی تعمیل کی مدد کرتا ہے۔ خون کو اپنی حرارت سے لطف بنایا جاتا ہے، جس سے وہ تنگ و باریک مزاج میں آنتوں کی عضلات کو دفع کرتا رہتا ہے، اور اس سے صفرا کی کمی کی وجہ سے بہتا ہوا جسم میں خارش، پھونسے، پھڑیاں کو دفع کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے تاکہ جمے ہوئے گاڑھے فضلات اس کی تحلیل ہو کر خارج ہو جائیں، اور جوڑوں کے درد جوڑ بھی صفرا کی کمی سے ہوتا ہے۔ جب صفرا ضرورت کے مطابق پیدا ہوتا ہے تو اس کی حرارت اور جوڑوں میں جمی ہوئی رطوبات کی تحلیل ہو کر خارج ہو جاتی ہے، جس سے جوڑ کھل جاتے ہیں اور صفرا کی پیدائش گرم غذا اشاع اور گرم ماحول میں زیادہ کچھ۔ بلغم کے فائدے۔ بلغم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلغم دماغ اور اعصاب کی غذا بنتا ہے، بدن کی رطوبات پہنچانا اور اس کا بڑا کام ذاتی حرکت کو تسکین دیتا ہے کا کام ذمہ ہے۔ صفرا کو سرد کر کے خارج کر دیتی ہے اور جوڑوں میں لیش کا کام دیتی ہے۔ بلغم کی پیدائش لیش دار اور سرد غذائیت دواؤں اشیاء سے پیدا ہوتی ہے۔ بدن کو غذا کی کمی کا احساس اسی سے ہوتا ہے اور یہی غذا پہنچاتی ہے۔ طبی بلغم سے بھی طبی خون بنتا ہے، یہی کچا خون کا نام بلغم ہے۔ سودا کے فائدے۔ عضلات اور تلی، جس کو تلی کہتے ہیں، طعام کہتے ہیں، اور تحریک سے ہوتا ہے، یہ ترش سے بھوک لگاتا ہے، معدے پر گرا ہوا غذا کی خواہش پیدا کرتا ہے، خون کو گاڑھا رکھتا ہے، بلغم کی کثرت کو دور کرتا ہے۔ پیدائش جاننا چاہیے کہ پیدائش خلطے کی کیفیت یہ ہے کہ غذا ایک ایسا جسم ہے جو بدن انسان میں پہنچ کر اس میں ایک جزر بنتا ہے۔ جب وہ معدہ میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسا چیز پیدا ہوتا ہے اور کہ وہ جوہر اور خلط غذا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی شکل جو کہ
جوگی مانند ہوتی ہے، وہ کنویش کہلاتا ہے، جوس کہلاتا ہے، کنویش کہلاتا ہے، اور پھر اس میں صاف ہو کر عرق بن جاتا ہے اور ذریعہ جگر کی میں چلا جاتا ہے، جگر میں پہنچ کر اس کی حرارت پائی جاتی ہے اور اولین ہضم ہے، اور اس جوس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی چیز جاگ کی مانند اور ایک صحت کی مانند زیادہ تر وجہ ہوتی ہے، ایک شے غیر شدہ حاصل ہوتی ہے۔ پس جگ، سودا اور صفرا بلغم کہلاتی ہے۔ یہ تمام رسوبات سودا طبی یا غیر طبی شدہ کو بلغم کہتے ہیں۔ یہ تمام اس میں جو صاف اور پختہ ہے خون کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خلطہ کے مقابلے میں آپ خلطہ آپس میں کبھی نہیں مل سکتے، اور اس کو خلطہ غلط طور پر سمجھنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً خون، بلغم، صفرا تو مل سکتے ہیں، اور جب بلغم کے ملنے سے خون میں رطوبات کی زیادہ حرارت کی کمی اور صفرا کے خون میں رطوبات کی کمی اور حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح بلغم اور صفرا کے رطوبات ایک دوسرے کی کمی بلغم ہوتی ہے، ایسے ہی سودا اور صفرا کی کمی و بیشی سے مشترکہ اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کبھی بلغم اور صفرا سودا خون آپس میں نہیں مل سکتے، کیونکہ اس کی پیدائش غذا میں ہوتی ہے، عنصر میں ہوتی ہے، اور ان کے موجودہ خلطے پیدا نہیں ہو سکتے۔ بعض طلباء کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب بلغم صفرا کو کٹا دیکھنا ہے تو اس کے ماننے سے انکار کیوں؟ اس کے متعلق جاننا چاہیے کہ جب جگر میں سکون ہوتا ہے تو اس وقت اس میں اور اس کے صفرا میں جس مکان پر بھی ہوں ان میں سکون بلغم سے ہوتا ہے، جو عضلات تحریک سے وہاں کٹا ہو جاتا ہے، یا لیکن غیر فطری طور پر خود جگر کی تحلیل ہو سکتی ہے۔ اس وقت بلغم اور صفرا مل کر خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب جسم میں کسی مکان پر کشتری کا نقص، کشتری تو عام اور اس کی فطرت کو خود تحریک دیتی ہے، تو اس تحریک یا سوزش کو ختم کرنے کے لیے اعصابی ٹشو اپنی رطوبات کو وہاں پر تسکین دینے کے لیے گرتے ہیں، جو بلغم کی شکل میں وہاں پر رک جاتے ہیں اور اکثر اور صفرا کے ساتھ مل کر خارج ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حقیقی بلغم تصور نہیں ہوتا۔ اس میں بلغم کا تصور غلط ہے۔ یہ تو سمجھنا آتا ہے کہ بلغم رطوبات جب انتہائی سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گاڑھا اور خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک انتہائی سردی سے جمے ہوئے برف ہو جاتا ہے۔ پھر انتہائی خشکی کی وجہ سے اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے، جس سے حرارت کی پیدائش تسلیم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی خشکی ادویات اور زہر کو گرم خشک تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بات حقیقت میں معلوم ہوتی ہے
وابستہ سے معلوم ہوتی ہے، تحریک سے معلوم ہوتی ہے کہ صفرا اور خون جلنے کے بعد صفرا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سودا کا علاج انتہائی گرم غذا سے اور دوائیوں سے اور اشیاء سے۔ حقیقت یہ ہے کہ سودا کا علاج سرد غذاؤں سے اور دوائیوں سے اشیاء سے نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اگر صفرا اور خون کے جلنے کے بعد صفرا پیدا ہوتا ہے تو یہ بات عقل نہیں مانتی۔ حقیقت اور تجربہ کو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ہم جب چاہیں سودا کو صفرا سے ختم کریں گے اور قانون مفرط اعضاء میں عضلاتی تحریک کو حدی تحریک سے اور جو صفرا کی پیدائش کرتی ہے فوراً ختم کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سودا کے بعد صفرا پیدا ہوتا ہے اور صفرا کے بعد خون پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ خون کی حرارت ختم ہوتی ہے تو بلغم کی رطوبات بن جاتے ہیں۔ جسم میں جلنے کا کوئی نظام نہیں پایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلطہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ خلطہ دوسرے خلطے میں مل جانے جل جانا کہتا ہے۔ ملنے سے یہ جل جانا کہتا ہے۔ جل جانے سے بھی مراد یہی ہے کہ جلنے کے بعد کوئی مادہ اپنی اصلی حالت کی مالیت قائم نہیں رہ سکتا، چنانچہ دوسری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نئی خطے اور فعال ارسال کی پہلا خطہ سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کہ عضلاتی اعصابی تحریک میں سودا بنتا ہے اور عضلاتی غدی تحریک میں سودے کی ضرورت کے مطابق خرچ ہونے کے بعد صفرے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح غدی اعصابی تحریک میں صفرا بن چکا ہوتا ہے اور غدی اعصابی تحریک میں خون میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اعصابی تحریک میں بلغم اعضائے بدن بنتی ہے اور اعصابی عضلاتی تحریک میں فالتو بلغم سودا میں تبدیل ہونے کے لیے سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انتہائی سرد ہو جاتی ہے تو عضلاتی اعصابی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی بلغم سودا میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلط کا ایک دوسرے میں تبدیل ہونا اور اس میں جل جانا کہتے ہیں۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ تمام خلطہ جگر میں بنتے ہیں، اس میں مراد ان کا بننے کی شکل نہیں اختیار نہیں کرتی، ورنہ پیدائش صرف معدے میں یا اس میں ضرورت ہوگی۔ اس مقامات پر صاف مثلاً جب جگر میں خون گرتا ہے تو حرارت کے اثرات اس سے سرخی پیدا ہوتی ہے، اور حرارت زیادہ اثر میں صفرا زیادہ پیدا کرتی ہے، اور حرارت کا شدید اثر ہوتا ہے تو خون میں سیاہی یعنی سودا پیدا کرتی ہے۔ یہی خون جب طعام میں سے گزرتا ہے تو وہاں یعنی طعام میں سودا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب خون میں حرارت بے حد کم ہو جائے تو بلغم خون کی صورت میں دماغ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری معنوں میں دماغ اور تال جگر خلطات سبب بنتے ہیں، اور یہ عنصر خون میں سے اپنے تعلق جذب کرتے ہیں۔ خلطہ کو اپنی اصلی حالت میں اس عنصر میں ظاہر ہونے سے مراد بنتا ہے۔ جب کسی تسلیم شدہ امر کو خون حرارت حاصل کرنے کے لیے جگر سے گزرتا ہے، پھر دماغ اعصاب سے گزرتا ہے، ہود اور طعام کو صاف ہو کر دل عضلات جزر بدن
کے لیے پہنچتا ہے تو اس میں اگلے اس ویڈیو تک اجازت